السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، عمران خان کو سزا کے بعد دنیا کا کیا رد عمل ہے؟ خاص طور پر جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ اس حوالے سے کیا کہہ رہا ہے، دنیا سے کیا رد عمل آ رہا ہے، اور پاکستان میں اس حوالے سے کیا بات کی جا رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر عمران خان نے اس بارے میں کیا رد عمل دیا ہے، یہ سب کچھ آج کے اس ویلاگ میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو انٹرنیشنل کوریج اس وقت جناب جو پاکستان سے یہ خبر ہے، یہ پوری دنیا میں تقریباً تمام قسم کے اخبارات، تمام قسم کے ٹی وی چینل، تمام قسم کی ویب سائٹ پر نمایاں مین ہیڈ لائنز میں اس کو رکھا گیا ہے جناب۔ جو اب تک میں دیکھ چکا ہوں ان میں جناب بی بی سی ورلڈ میں اس کو بالکل نمایاں کوریج دی گئی، بلکہ کئی منٹ کا باقاعدہ وہ جناب بلیٹن اس پر نشر کیا گیا۔ اس کے علاوہ ٹی آر ٹی ورلڈ، یہ ترک جناب ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے، اس پر بھی بڑی نمایاں کوریج دی جا رہی ہے۔ اچھا، دی سٹار کینیا جناب ان کا ایک چینل ہے، اس پہ دیکھیں۔ اسی طرح پی ایم نیوز نائجیریا کا، یعنی جناب تقریباً جو افریقی ممالک ہیں ان میں اس کو نمایاں طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جناب گولف ٹوڈے، یعنی پوری کی پوری خلیج جو ہے، خلیجی ممالک، عرب ممالک، اس میں جناب انہیں نمایاں طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ نیوز 18 نے اسے نمایاں کوریج دی ہے۔ مرر نیوز دنیا کا سب سے تقریباً بڑے جریدوں میں سے ایک ہے، اس پر جناب اس کی نمایاں کوریج ہیڈ لائن میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے الجزیرہ انگلش میں، اس کو عربی میں تو ہے لیکن انگلش میں جو ہے اس کو خاص طور پر نمایاں کیا گیا ہے۔ سکائی نیوز جناب سب سے بڑا چینل ہے، اس پہ جناب اس کو نمایاں کوریج۔ اس کے علاوہ خلیج ٹائمز میں، دیگر جتنے اخبارات ہیں، ادھر بھارتی اخبارات میں دیکھیں، چائنیز اخبارات میں دیکھیں، رشین اخبارات میں دیکھیں، امریکن اخبارات میں دیکھیں، یو کے میں بہت زیادہ اس کو کوریج، آسٹریلیا تک، مطلب پوری دنیا میں عمران خان کو جو سزا ہے اسے اہم خبر کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ لیکن کس اینگل سے دیکھا گیا یہ ایک اہم ہے۔ حکمران چاہتے تھے کہ عمران خان کی سزا کو ان کی کرپشن کے زمرے میں دیکھا جائے، کہ دیکھیں جی ان کو کرپشن میں سزا دی گئی ہے۔ اچھا، اور خبر بھی ایسے دی جا رہی ہے، لیکن جو سب سے نمایاں پہلو کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی عمران خان پسندیدہ ترین، عوام کے سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے رہنما ہیں، اور دوسرا کہ انہوں نے 8 فروری کے الیکشن میں ان کی جماعت نے نمایاں کامیابی حاصل کی تھی، لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے انہیں اقتدار نہیں لینے دیا گیا، ریگنگ کی اور اسے جیل میں ڈالا، اور 250 سے زائد مقدمات کر کے ان کو ایک بڑے مقدمے میں جناب اس طرح سزا دی جائے۔ اور ساتھ ہی یہ کہ یہ صرف اسٹیبلشمنٹ، ایون بعض تو جناب جو ٹی وی چینلز ہیں وہ مسلسل پاک فوج کا نام لے رہے ہیں کہ جناب ان کی وجہ سے عمران خان کو سزا سنائی گئی ہے، ورنہ یہ سزا نہ سنائی جاتی۔ اور لیکن اس کے باوجود کہ ان کو جناب 14 سال اب اور اس سے پہلے 34 سال سزا سنائی جا چکی ہے، لیکن تمام کے تمام میڈیا کا کہنا ہے کہ اس وقت بھی عمران خان پاکستان کے سب سے زیادہ مقبول ترین رہنما ہیں۔ دوسری طرف جناب عمران خان صاحب نے بات کی، عمران خان صاحب نے کہا ہے سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ جناب سب سے پہلے انہوں نے سٹانس دیا ہے، اور جیل سے باقاعدہ پیغام بھیجا ہے۔ اچھا، میں آپ سے عرض کر دوں کہ جیل میں عمران خان سے جب وہ آئے عدالت میں، یعنی جیل کی کورٹ میں، تو ان سے ایک بڑی واردات کرنے کی کوشش کی گئی۔ کیا کہ حکومت نے جناب جو ٹاؤٹ صحافی ہیں، نام نہاد صحافی ہیں، اور جو پی ایم ایل این کے جناب باقاعدہ حصہ ہیں ان کے گروپ کا اور ان کی کمپین کا حصہ ہے، ان کو خاص طور پر اجازت دی گئی اور ان کو اکٹھا کیا گیا جیل میں، بلکہ ان کو جناب باقاعدہ خصوصی طور پر جناب گاڑیاں بھیج کے اور دیگر ذرائع سے ان کو بلوایا گیا۔ ان میں جناب وہ تھے جو ایک خاص پلان بنا کے آئے تھے، دو ان کے مقاصد تھے، ایک تو عمران خان کو وہاں ٹرول کرنا، ان کو ذلیل کرنا، ان کے مورال کو ڈاؤن کرنا، اور دوسرا جو سب سے مقصد تھا کہ اس قسم کے اریٹیٹنگ سوالات کر کے عمران خان صاحب سے کوئی جناب غلط بات انہیں اکسانا، انہیں مشتعل کرنا، یا ان کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلوانا کہ جو ہیڈ لائنز بن سکے۔ لیکن یہ ان کی واردات ناکام ہوئی ہے، اگرچہ بڑی کوشش کی ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ آگے کیا کیا انہوں نے کیا۔ ان میں جناب حسن ایوب صاحب تھے، عمران شفقت صاحب تھے، اس کے علاوہ جناب رضی دادا، رضوان رضی، اور بہت سارے جناب جو نون لیگ کے صحافی خاص طور پر کہلاتے ہیں، یہ خاص طور پر ایک ٹارگٹ کے تحت گئے ہوئے تھے اور انہوں نے سوالات بھی کیے۔ لیکن عمران خان صاحب کے سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں پیغام دیتے ہوئے کہا کہ میں اس آمریت کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا، اور اس آمریت کے خلاف جدوجہد میں مجھے جتنی دیر بھی جیل میں ڈالا جائے گا میں اس کال کوٹھڑی میں رہنا پسند کروں گا، لیکن اپنے اصولوں اور قوم کی حقیقی آزادی کی جدوجہد پر سمجھوتا
نہیں کروں گا۔ عمران خان نے کہا کہ ہمارا عزم حقیقی آزادی، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی ہے، جس کے حصول تک اور آخری گیند تک لڑتے رہیں گے، کوئی ڈیل نہیں کروں گا اور تمام جھوٹے کیسز کا سامنا کروں گا۔ میں ایک بار پھر قوم کو کہتا ہوں کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھیں۔ پاکستان میں 1971 کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ یحییٰ خان نے بھی ملک کو تباہ کیا اور آج بھی ڈکٹیٹر اپنی آمریت بچانے کے لیے اور اپنی ذات کے فائدے کے لیے یہ سب کر رہا ہے اور ملک کو تباہی کے دھانے پر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ آج القادر ٹرسٹ کے کالے فیصلے کے بعد عدلیہ نے اپنی ساکھ مزید تباہ کر دی ہے۔ جو جج آمریت کو سپورٹ کرتا ہے اور اشاروں پر چلتا ہے اسے نوازا جاتا ہے۔ جن ججز کے نام اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے بھیجے گئے ان کا واحد میرٹ میرے خلاف فیصلے دینا ہے۔ عمران خان نے کہا یہ کیس تو دراصل نواز شریف اور اس کے بیٹے کے خلاف ہونا چاہیے تھا، جنہوں نے برطانیہ میں اپنی 9 ارب کی پراپرٹی ملک ریاض کو 18 ارب روپے میں بیچی۔ سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس یہ پہلے 9 ارب کہاں سے آئے؟ بعد میں ان کو ضرب لگا کہ انہوں نے 18 کر دیا، لیکن ابتدائی 9 ارب روپے ان کے پاس کہاں سے آئے تھے اور انہوں نے پراپرٹی کہاں سے بنائی؟ پاناما میں ان سے جو رسیدیں مانگی گئیں وہ آج تک نہیں دی گئیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ مل کر حدیبیہ پیپرز ملز میں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ معاف کروائی گئی۔ عمران خان صاحب نے کہا القادر یونیورسٹی شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی کی طرح ہی عوام کے لیے ایک مفت فلاحی ادارہ ہے، جہاں طلبہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ القادر یونیورسٹی سے مجھے یا بشرا بی بی کو ایک ٹکے کا بھی فائدہ نہیں ہوا اور حکومت کو ایک ٹکے کا بھی نقصان نہیں ہے۔ القادر ٹرسٹ کی زمین بھی واپس لے لی گئی، جس سے صرف غریب طلبہ کو نقصان ہوگا جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ القادر ٹرسٹ کا ایسا فیصلہ ہے جس کا پہلے ہی سب کو پتا تھا، چاہے فیصلے کی تاخیر ہو یا سزا کی بات، سب سے پہلے ہی میڈیا پر آ جاتا ہے۔ عدالتی تاریخ میں ایسا مذاق کبھی نہیں دیکھا گیا۔ جس نے فیصلہ جج کو لکھ کر بھیجا ہے اسی نے ہی میڈیا کو بھی لیک کیا ہے۔ یہ بہت اہم عمران خان صاحب نے بات کی ہے۔ خان صاحب کہتے ہیں میری اہلیہ ایک گھریلو خاتون ہے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بشرا بی بی کو صرف اس لیے سزا دی گئی تاکہ مجھے تکلیف پہنچا کر مجھ پر دباؤ ڈالا جائے۔ ان پر پہلے بھی گھٹیا کیسز بنائے گئے، لیکن بشرا بی بی نے ہمیشہ اسے اللہ کا امتحان سمجھ کر مقابلہ کیا ہے اور وہ میرے کاز کے ساتھ کھڑی رہی ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں مذاکرات میں اگر 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنانے پر کوئی پیش رفت نہیں ہوتی تو وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بددیانت لوگ، چیٹرز کبھی نیوٹرل امپائرز کو نہیں آنے دیتے۔ حکومت جوڈیشل کمیشن کے مطالبے سے اس لیے رائے فرار اختیار کر رہی ہے کیونکہ وہ بددیانت ہے۔ سابق وزیر اعظم کا یہ جناب اڈیالہ جیل سے باقاعدہ پیغام آیا ہے۔ ایک بات میں آپ کو کہہ دوں، جنرل باجوہ کو آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے جناب ایک عمران خان صاحب پر جو مختلف الزامات عائد کیے، جو ان پر چارج شیٹ دی، تو وہ 3 قسم کی تھی۔ سب سے پہلے جناب یہ تھی کہ یہ شلوار قمیض کیوں پہنتا ہے، یہ پاکستان کا امیج خراب کر رہا ہے۔ دوسرا کہ اس کے ہاتھ میں تسبیح کیوں ہوتی ہے، یہ تسبیح پڑھتا رہتا ہے، اپنے آپ کو مذہبی شائع، جبکہ ہم تو لبرل ہونا چاہتے ہیں۔ اور تیسری کہ جناب یہ مدینہ منورہ میں جا کر ننگے پاؤں کیوں چلتا ہے، وہاں ادب شہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کرتا ہے، یہ ان پر چارج شیٹ تھی۔ اب جناب یہ صرف القادر ٹرسٹ کی کرپشن کی سزا نہیں ہے، بلکہ دنیا کو یہ ثابت کرنا اور دنیا تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ عمران خان مذہبی آدمی ہے، کٹر مذہبی آدمی ہے، اپنے بچوں کو اور قوم کو یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دینا چاہتا ہے۔ القادر یونیورسٹی بنا کے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے حوالے سے اس نے یہ ادارہ قائم کیا ہے۔ در حقیقت یہ مذہبی جنونی ہے، بے لہٰذا بہتر ہے کہ جناب ہمارا ساتھ دیا جائے۔ تو یہ اصل میں ایک بڑا مقصد تھا جو ان کو پہنچانا، لیکن جو دنیا میں ایک میسج جا رہا ہے وہ کرپشن کے حوالے سے جا رہا ہے۔ اچھا سامعین، ایک دلچسپ سی صورتحال ہے کہ اے آر وائی نے جو سب سے پہلے خبر چلائی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو بری کر دیا گیا ہے، اور وہ بھی ڈیٹیل سمیت موجود تھی۔ اچھا ایک بات اور کہ جب یہ سزا سنائی جا رہی تھی یہ تو جیل کے اندر تھی، اور جیل کے سے باہر آنے کے لیے کم از کم 20 سے 25 منٹ چاہیے، اور جب تک وہ کنکلوژن نہیں ہو جاتا وہ سیشن، اس وقت تک لوگوں کو باہر آنے نہیں دیا جاتا، وہاں جیمرز ہوتے ہیں۔ لیکن پھر یہ آخر کس طریقے سے میڈیا تک پہنچی؟ ابھی جناب اندر سزا سنائی جا رہی تھی لیکن میڈیا پر پہنچا دی گئی۔ اچھا وہ بھی 2 مختلف جناب شکلوں میں۔ اے آر وائی نے جناب سب سے پہلے عمران خان صاحب کی بریت کی خبر سنائی، اور یہ دیکھ کر آپ حیران رہیں گے کہ واقعی یہ ہوا ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ سب سے پہلے اے آر وائی نے کیا خبر چلائی اور پھر بعد میں تبدیلی کیا کی، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔
کو دینے چاہتے ہیں کہ القادری ٹرسٹ کیس میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بری کر دیا گیا ہے. یہ خبر ابھی تک ہمارے پاس آئی ہے. فیصلہ آ چکا ہے, بانی پی ٹی آئی کو عدالت کی جانب سے بری کر دیا گیا ہے. یہ بڑا فیصلہ ہے جو کہ ایکسپیکٹڈ اس طرح کا نہیں تھا. کہا یہ جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ سزا ہو جائے گی, اوپن اینڈ شٹ کیس کہا جا رہا تھا, لیکن یہاں پر بری کر دیا گیا ہے بانی پی ٹی آئی کو. ابھی تک یہ ڈیسیجن سامنے آئی. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کا فیصلہ, آپ کو اس حوالے سے خبر دیں. لو جی, اور آپ کو یہ بتائیں کہ بشرا بی بی اڈیالہ جیل پہنچ گئی ہیں. پی ٹی آئی کے دیگر اراکین بھی اڈیالہ جیل پہنچ گئے ہیں. جج جنہوں نے فیصلہ سنانا ہے وہ بھی اڈیالہ جیل پہنچ گئے ہیں, اور اس کیس کا فیصلہ چلے جی اب کلیریفیکیشن آئی ہے. اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ بری نہیں کیا گیا بلکہ 14 سال کی سزا سنائی گئی ہے, اور 14 سال کی سزا بانی پی ٹی آئی کو سنا دی گئی ہے. 190 ملین پاؤنڈ کا یہ کیس تھا جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جی 14 سال کی. پاکستان میں کس قسم کا اس حوالے سے رد عمل آیا, بڑی ڈٹھائی اور بے شرمی کی بات ہے جناب. غریدہ فاروقی صاحبہ نے نہ صرف گزشتہ روز اس ٹویٹ کیا, اور اس ٹویٹ میں کہا گیا کہ 119 ملین پاؤنڈ کیس فیصلہ سنا دیا گیا, اور کیا تھا جناب کہ عمران خان 14 سال قید, بشرا بی بی 7 سال قید. اور ساتھ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے تو کل ہی خبر دے دی تھی کہ کل یعنی آنے والے جو کل ہے اس میں 190 ملین پاؤنڈ کیس, 14 سال اور 7 سال سزا. تو اب وہ کہتی ہیں جناب کہ دیکھیں میں نے اپنی خبر درست جناب ثابت کی. یہ بنیادی طور پر توہین عدالت ہے, لیکن جناب اس کو بڑا فخر سے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جناب ہم نے تو پہلے یہ بتا دیا تھا کہ کس قسم کا فیصلہ آئے گا. دوسری طرف فواد چودھری صاحب نے اس پر رد عمل دیا ہے. وہ کہتے ہیں جناب ثابت ہوا کہ پاکستانی ججوں نے بھٹو کیس سے کچھ نہیں سیکھا. وہ کہتے ہیں کینگرو کورٹس. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی کینگرو کورٹس کہتی تھی, اور کہتی تھی کہ پاکستان کی عدالتیں وہ ہیں کہ ان سے جو بھی مرضی فیصلہ کروا لیا جائے وہ کیا جا سکتا ہے. اور یہ صرف یہاں تک نہیں ہے بلکہ اب نئے انداز میں باقاعدہ سجیشن آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو بنی گالا کا گھر ہے اور جو زمان کا پارک کا گھر ہے وہ بھی ان سے ضبط کر لیا جائے. وہ کیا کہ جناب ان پر یہ کیا کہ جناب 60 ارب کا یہ جناب کیس تھا, 190 ملین پاؤنڈ کیس, اور جو جرمانہ عائد کیا گیا وہ صرف 10 لاکھ روپے. وہ جو ٹوٹل کا جناب 1% 2% تقریباً بنتا ہے, اس سے زیادہ نہیں بنتا, اس سے بھی اتنا بھی نہیں بنتا. تو وہ کہتے ہیں جناب یہ کیا ہے, یہ تو جناب نہ ہونے کے برابر ہے. اب کچھ ایسا کام کیا جائے کہ ان کو جناب ان کے گھر بھی ضبط کر لیے جائیں, یعنی پاکستان کی جو کورٹس ہیں ان کو واقعی کینگرو کورٹس بنائیں, ان پر باقاعدہ یہ لوگ تلے ہوئے ہیں. اچھا دوسری طرف جناب اس حوالے سے ایک واردات ڈالنے کی کوشش کی. میں نے جیسے پہلے بتایا کہ حسن ایوب, رضوان رضی جنہیں رضی دادا کہتے ہیں, عمران شفقت اور دیگر صحافی باقاعدہ ایک خاص ٹارگٹ کے ساتھ آئے ہوئے تھے کہ عمران خان صاحب کو مشتعل کرنا ہے اور ان سے کچھ نہ کچھ چیزیں لینی ہے تاکہ ان کے خلاف بیانیہ گھڑا جا سکے. تو اسی مقصد کے تحت جناب رضوان رضی یعنی رضی دادا نے عمران خان صاحب سے باقاعدہ سوال کیا کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو, آگے نہیں پڑھتے, یعنی کلمہ آپ پورا نہیں پڑھتے. دیکھیں کس قسم کا سوال کیا گیا, لیکن عمران خان صاحب نے جواب دیا آپ کیا باتیں کر رہے ہو, ایمان مکمل محمد الرسول اللہ سے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب یہ ایسا جواب دیا عمران خان صاحب نے کہ پھر جناب اس رضی دادا کو اگلی کوئی بات کرنے کی جرت ہی نہیں ہو سکی. اچھا دوسری طرف جناب اس جو فیصلہ ہے اس کو اینالائز کیا جا رہا ہے. بہت سارے پوائنٹس ہیں, میں نے 6 پوائنٹس تو گزشتہ روز اپنے جناب وی لاگ میں آپ کو بتائے تھے. اب وہ یہ کہ جناب جج صاحب نے لکھا ہے کہ جناب جو پروسیکیوشن کا جو کیس تھا بڑا مضبوط تھا, سالڈ تھا, اس کو بڑا لمبے ٹرائل کے لیے جناب اس کو جانچا گیا, کراس کوسچننگ ہوئی, لیکن اس کو شیک نہیں کیا جا سکا, غیر متزلزل تھا. لیکن وہ خود اس میں لکھ رہے ہیں کہ دیر مائٹ بی سرٹن جناب مائنر قسم کی, وہ کہتے ہیں اس حوالے سے تضادات ہیں اور کنٹراڈکشنز ہیں, اور وہ کہتے ہیں اس قسم کی تو ہوتی ہیں. اس حوالے سے عمران خان کو سزا دینے والے جج کا پروسیکیوشن کے ثبوتوں میں تضادات کا اعتراف صحافیوں, وکلاء اور پی ٹی آئی رہنماؤں کا رد عمل ہے کہ یہ بنیاد اکیلی اس سزا کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. پھر بھی جج نے پورے 14 سال سزا سنا دی. اور یہ معاملہ جب جائے گا کہ جج صاحب خود لکھ رہے ہیں کہ جناب جو پروسیکیوشن ہے ان کے موقف میں تضادات ہے, تو یہ فیصلہ ٹھہر نہیں سکے گا بلکہ ختم ہوگا. اچھا مرزا شہزاد اکبر بیگ صاحب وہ چونکہ خود بڑے نامور بیرسٹر وکیل ہیں اور انہوں نے اس کو بڑا منیوٹلی جناب اس کو ڈسکس کیا ہے اور پڑھا ہے. وہ کہتے ہیں جج ناصر جاوید رانا کے اس نام نہاد فیصلے میں
ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ القادر کیس میں دو مختلف انداز کی انگریزی زبان استعمال کی گئی ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ کبھی ایک مقامی انگریز یا انگلینڈ سے تربیت یافتہ کوالیفائڈ کی طرح لکھ رہے ہیں اور کبھی پاکستانی عدالتی انگریزی کے دیسی انداز میں. کیا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ شاید دوہری شخصیت کی وجہ سے. تو بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں جناب کہ لکھنے والے دو مختلف قلم ہو سکتے ہیں، ایک قلم کچھ اور انداز کی انگریزی لکھتا ہے اور دوسرا جناب دیسی انگریزی. تو دیسی اور ولایتی کا جناب یہ زبردست قسم کا امتزاج ہے جس سے جناب یہ فیصلہ یہ سامنے آیا ہے. بہرحال اس کا پوسٹ مارٹم ہوتا رہے گا. احمد جنجوعہ صاحب اس حوالے سے بڑی دلچسپ بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں عمران خان نے لندن میں فلیٹ بنایا اور نہ جدہ میں مل بنائی. انہوں نے ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا، سزا تو بنتی ہے. اسے تو چاہیے تھا کہ یہ بیرون ملک میں اپنی جائیداد شفٹ کرتا، وہاں ملیں لگاتا، لندن میں، جدہ میں، جناب امریکہ میں. یہ کیا کہ جناب یہ پیسے لے آیا اور اس سے بنائی بھی ایک یونیورسٹی. پھر جب یہ جناب آپ کریں گے تو آپ کو اس قسم کی پھر سزا تو ملے گی اور اس سے آپ بچ نہیں سکتے. سامعین اس حوالے سے رد عمل بہرحال دیا جا رہا ہے اور اچھا خاصا دیا جا رہا ہے. اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.